الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدا بزرگ و برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی ذات بابرکت کو تیبا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، زاویہ کی جانب سے اور اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے آپ کو ممتاز شاعر، محقق اور دانشور جناب اشفاق حسین کی شعری کلیات لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کی تقریب پذیرائی میں بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس تقریب کی صدارت اردو کے ممتاز نقاد، محقق، دانشور، بہت محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب فرما رہے ہیں۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمانان خصوصی افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب اور محترمہ کشور ناہید صاحبہ ہیں۔ میں ان سب کو بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بہت ممنون احسان ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ فیض صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ تو یہ پورے فیض صاحب کے چار مصرے جو ہے وہ اشفاق صاحب کی اس کلیات پر پورا اترتے ہیں۔ یہ جو آدھا مصرع اشفاق نے لیا، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے بعد سارا مال متاع ختم ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے وہ مصرع پورا نہیں پڑھتا کہ جام الٹائے دیتے ہیں، تو ابھی جام الٹا نہیں ہے، اور جب تک جام بھرا ہوا ہے اور جتنی بھی اس میں باقی ہے تو وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اشفاق حسین صاحب کا یہ کلیات ان کے تمام جو مجموعے ہیں 5 یا 6 ان پر مشتمل ہے، اور میرے نزدیک یہ ایک انتخاب ہے ان کی شاعری کا۔ 1979 میں اشفاق صاحب کی پہلی کتاب آئی تھی، اعتبار کے نام سے ان کا جو شعری مجموعہ تھا، اور پھر دوسری کتاب 1992 میں آئی جس کا نام تھا ہم اجنبی ہیں، اور پھر 2009 میں آشیاں گم کردہ، جس کی تقریب بھی ہم نے یہاں پہ آپ اس کی مہمان خصوصی تھیں، اور یہ تقریب ہم نے یہاں پر مقتدرہ قومی زبان میں کی تھی۔ اور پھر ان تینوں کتابوں کو دہلی سے ایک کلیات کی صورت میں شائع کیا گیا جس کا نام تھا میں گیا وقت نہیں، اور یہ غالباً 2010 کی بات ہے، اور اس کتاب کا جو انتصاب تھا وہ جناب افتخار عارف صاحب کا نام تھا۔ اور اس کے بعد 2017 میں ایک ساتھ 2 کتابیں شائع ہوئیں شاعری کی اشفاق صاحب کی، ایک ہتھیلی پہ گلاب جس کا انتصاب لودمیلا واسیلیوا جو بہت ہی معروف رشین اسکالر ہیں ان کے نام تھا، اور دوسری کتاب تھی گردش میں ہے 7 آسمان جس کا انتصاب محترمہ ثروت محی الدین صاحبہ کے نام اشفاق نے کیا تھا۔ اور اب یہ کلیات ان کا 2024 میں تو ہم نے دامن جھاڑ دیا کے نام سے ہمارے سامنے ہے۔ اشفاق حسین کی جو فیض صاحب کے حوالے سے آپ سب واقف ہیں کہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اشفاق ان خوش بخت لوگوں میں سے ہیں جن کا فیض صاحب کے ساتھ بہت وقت گزرا، اور بہت کتابیں ہیں، اب تو انہیں ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے فیض صاحب پہ، اور فیض صاحب پر پاکستان میں جو سب سے پہلا ایم فل کا مقالہ تھا وہ اشفاق حسین کا تھا، اور بعد میں وہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا۔ فیض حبیب عنبر دست، فیض کے مغربی حوالے، مطالعہ فیض امن، فیض شخصیت اور فن، فیض تنقید کی میزان پر شیشوں کا مسیحا فیض،
اور فیض اے پوئٹ آف پیس فرام پاکستان، فیض بیروت میں حقیقت یا افسانہ، اور فیض کی محبت میں ایک اور شاندار کتاب جو پچھلے سال جس کی تقریب ہم نے یہاں پہ پاکستان میں ادارہ فروغ قومی زبان میں کی تھی۔ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ فیض صاحب کا یہ شعر بھی اشفاق پہ۔ پھر فیض صاحب کے بعد اشفاق نے ایک کتاب احمد فراز صاحب پر ان کی کتاب ہے یادوں کا ایک سنہری وقت، فراز صاحب پر بہت اہم کتاب اشفاق کی۔ اشفاق کی شخصیت کی طرح سے جو لوگ اشفاق کو جانتے ہیں ان کی شاعری میں بھی کوئی تصنع یا بناوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دنیا بھر کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اشفاق سے، اور سینئرز جو ہیں ہمارے، اگر وہ ان کا آپس میں کہیں پر کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اشفاق کے معاملے میں سب ان کا رویہ بہت محبت کا اور بہت ہی حسن سلوک کا ہے۔ وہ جو اظہار صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اکثر کہ ہزاروں ہیں کبھی تعداد کم ہونے نہیں دی، کہ ہم نے دوستوں کو آزمایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اشفاق کی جو لامتناہی سلسلہ ہے محبتوں کا اور دوستی کا، بھی ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا۔ بنیادی طور پہ جو اشفاق کا ذہنی تربیت ہے وہ ترقی پسند فکر کے سائے میں ہوئی، اور یہی ان کا بنیادی حوالہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں۔ شارب ردولوی صاحب نے لکھا تھا کہ اشفاق جس ترقی پسند شعری فکر کے بلکہ ان معماروں میں سے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو خراب سماجی اور سیاسی حالات میں بھی شکستگی، خوف اور مایوسی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ان کے یہاں ایک واضح فکر ہے اور زندگی کا ایک واضح نظریہ ہے جو آپ کو ان کی شخصیت میں بھی اور ان کی شاعری میں بھی نظر آئے گا۔ بہت سی باتیں ہیں اشفاق کے لیے کرنے کو، لیکن میں نے آغاز کیا ایک میزبان کے حوالے سے جو میرا فریضہ ہے کہ میں تھوڑی بہت بات کروں۔ بے شمار شعر ہیں اشفاق کے جو بہت سے لوگوں کو ازبر ہیں، مجھے بھی بہت ہیں، مگر وہ احباب جو گفتگو کریں گے آپ کو سنیں گے۔ آج کی ہم نے اس تقریب میں صرف ہمارے دو بہت ہی اہم لوگ، ترقی پسند نظریہ فن رکھنے والے ہمارے دوست، وہ آج بات کریں گے اشفاق کی کتاب پر، اور پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف یہاں اسٹیج کی طرف آئیں گے۔ میں سب سے پہلے بہت ہی اچھی شاعرہ، افسانہ نگار، محقق، نقاد اور استاد بھی ڈاکٹر سنور الطاف نے بہت کم وقفے وقت میں اپنے سینئرز کے دلوں میں، لکھنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، اور بہت ہی اپنے کام سے اور اپنی شائستہ روی کی وجہ سے بہت ہی عمدہ وہ لکھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کے بھرپور تعلیوں میں ڈاکٹر سنور الطاف سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے بات کریں۔ بہت شکریہ محبوب صاحب، اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں ادبی اور ثقافتی تنظیم زاویہ کا اور اکادمی ادبیات پاکستان کا کہ مجھے ایسی اہم تقریب اور ایک ایسے اہم شاعر پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں جناب فتح محمد ملک صاحب، افتخار عارف صاحب، کشف ناہید صاحبہ کی اجازت سے میں نے کچھ تاثرات اپنے رقم کیے، میں وہ پڑھنا چاہوں گی، اور حاضرین زیادہ پریشان نہ ہوں کہ وہ بہت طویل نہیں ہے۔ میں بڑوں سے سنتی رہی ہوں کہ 60 بلکہ 70 کی دہائی پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ میں وہ دور صرف تصور کر سکتی ہوں یا پی ٹی وی کے بلیک اینڈ وائٹ پروگرامز میں اس کی جھلک دیکھ سکتی ہوں، جہاں کہیں کشف ناہید ادیبوں، فنکاروں کے ساتھ گفتگو کرتی نظر آتی ہیں، اور افتخار عارف کسوٹی جیسے پروگرام میں نہایت سنجیدہ مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دور کے رسالے، میگزین اور ادب کے علاوہ ہماری قابل فخر سیاسی، ادبی، علمی ہستیاں بھی اس دور کی علامتوں کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ دہائی اس کو جینے والے ان بڑوں کا ایسا خوبصورت نوسٹیلجیا ہے جسے وہ بار بار جینا چاہتے ہیں،
اور ان کے بعد کی نسل ہم ہیں کہ ہماری حیرت ان کی باتوں پر ایمان لانے پر شاکی رہتی ہے کہ واقعی کچھ ایسا بھی ہوتا تھا کیا۔ اشفاق حسین صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی اور ہمارے درمیان کئی موضوعات پر گفتگو رہی تو مجھے محسوس ہوا کہ موضوع چاہے کچھ بھی ہو وہ اسی دور کے لوگوں، دوستوں اور فضاؤں کا ذکر لے کر آتے ہیں، اس دور کا کراچی، طالب علم، احباب، ادب، مشاہیر، سیاست، سب کچھ۔ لیکن مجھے اس ذکر میں کہیں بھی کوئی ماضی کی کسک نظر نہیں آئی، بلکہ یوں لگا کہ جیسے ایک شخص زندگی کا تجربہ اپنے دوستوں کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ 70 کی دہائی کی تہذیبی معاشرت، سیاست، عوامیت، ادب اور مجموعی فضا کے بارے میں ان کے پاس بتانے، سمجھانے اور کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اس ساری تفصیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی پرست ہیں یا نوسٹلجیا کا شکار ہیں۔ ان کی شاعری کا کوئی بھی پہلو ماضی سے وابستہ نہیں ہے۔ میں یہاں خصوصی طور پر ان کی نظموں پر بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی شاعری کا جو سفر ہے وہ 5 دہائیوں پر مبنی ہے، لیکن ان کی شاعری کے موضوعات موجود کے ہیں۔ اس دھرتی میں بسنے والے لوگ ہوں یا یہاں کے پھول، درخت، پودے اور پہاڑ، وہ سب کے لیے ایک گہری ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس ایک نظم دیکھ لیجئے، عنوان ہے کیوں نظر آتی نہیں۔ کیوں نظر آتی نہیں جھیل کے پاس پڑی ایک بے جان سی بے سدھ مچھلی، جس کو تیزاب ملے پانیوں نے جیتے جی مار دیا۔ جھیل کے کورے بدن پر ہیں غلاظت کے غلاف، کچھ لکھو ان کے خلاف، صرف اپنی ہی کہانی کو لکھے جاتے ہو۔ اب ذرا اس کی معنی کی تہیں کھولیے، یہ جھیل، مچھلی، تیزاب، غلاظت، کیا یہ صرف ماحولیات کی شکایت ہے؟ اشفاق حسین نظریاتی طور پر ترقی پسند فکر سے وابستہ ہیں، لیکن ایسا ترقی پسند شاعر جو کہیں دیار غیر میں برسوں سے رہ رہا ہو، تھوڑا تھوڑا سا غیر لگنے لگتا ہے۔ شاید کہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو اس زمین اور اپنے ہم زمینوں کے درمیان نہیں رہا اور جس نے وہ سب کچھ نہیں بھوگا جو یہاں رہنے والے دن رات سہ رہے ہیں، تو کہاں اور کیسی ترقی پسندی؟ اس سوال کا جواب ہمیں اشفاق حسین کی شاعری سے ملتا ہے، جسے پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا یہاں سے بس جسمانی طور پر ہجرت کر گیا ہے، لیکن اس کی ذہنی اور روحانی جڑیں یہی ہیں۔ اشفاق حسین کی بیشتر نظمیں پاکستان کی سیاسی سماجی صورتحال کی عکاس ہیں، چاہے وہ ماحولیات کا مسئلہ ہو، دہشت گردی، سماجی جبر یا سیاسی صورتحال، وہ ان سب پر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نظر کسی عام آدمی کی نظر نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ بصیرت، شعور اور ہمدردی ہے جو یہاں کے بیشتر شاعروں کے ہاں ناپید ہے، جو در حقیقت تاریخ، سیاست اور سماج کے اس کھیل کے اصل کھلاڑیوں کو پہچانتی ہے۔ اشفاق حسین جانتے ہیں کہ اصل کھیل کہاں کھیلا جاتا ہے اور کیسے کھیلا جاتا ہے۔ وہ اپنی نظموں میں جگہ جگہ اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے لیے دکھی بھی رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ ترقی پسندی۔ ان کی کچھ نظموں کی لائنز ہیں، یہ دنیا تو وہی ہے جس میں تم جب چاہو جیسے چاہو اپنے حکم منواتے ہو، طاقت کی زبان میں بات کرتے ہو، تمہارے حکم کو جو ماننے میں دیر کرتے ہیں تم ان کو اپنی دہشت سے ڈراتے ہو، جو مفلس ہیں انہیں تم اور بھی مفلس بناتے ہو۔ ترقی پسند فکر اور فیض کی صحبت کے باعث ان کی شاعری ایک واضح پیغام ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک ادیب کی ذمہ داری کیا ہے۔ ادیب جو نہ تو پگڑی والا پیر ہے جس کے محافظ کئی دن شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر تعینات دکھائی دیتے رہتے ہیں، یہ نہ ہی اسمبلی کی سیٹ پر اونگنے والا سیاست دان ہے اور نہ ہی سوٹ ٹائی کے ساتھ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھا بیوروکریٹ ہے۔ اس کے پاس محض 3 چیزیں، ایک دل، دوسرا قلم اور تیسرا کاغذ ہے، اور بس۔ کچھ اور اگر ہے تو چند ایسے نظریاتی ساتھی جو گہرا شعور رکھتے ہوئے بھی جدید سیاسی نظام اور اس کی منڈی کے سامنے بے دست و پا ہے۔ ایسے میں بنا کرسی اور تمغے کے مسلسل لکھتے رہنا اور وہ لکھنا جس کی شدید نظریاتی ضرورت ہے، تو اس سے بڑی وفاداری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اشفاق حسین کی نظمیں پڑھتے ہوئے مجھے یہ جاننے کی بھی خواہش تھی
کہ انقلاب و رومان کے شاعر فیض احمد فیض پر پہلی کتاب لکھنے والے کا تصور محبت اور تصور محبوب کیا ہوگا؟ کیا وہ غبار میر سا دور بیٹھا ہوگا، لیلائے وطن کے ہجر میں آہیں بھرتا ہوگا، یا پہلی سی محبت سے انکاری ہوگا؟ اشفاق حسین کی نظموں کا محبوب جیتی جاگتی شخصیت ہے، جس کے لیے وہ نظم لکھنا چاہتا ہے، جس سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، اور جو شاید آنکھوں کے قریب ہے لیکن جس سے صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ محبت کلاسیکیت اور جدیدیت کے درمیان کہیں ہے، جس میں نہ ہی وصل کی فراوانی ہے اور نہ ہی ہجر کی دوری ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں۔ یہ کلاسیکی روایات کے امین ایک مہذب شخص کا تصور محبت ہے، جس میں احساس، جذبہ، رومان اور تہذیب چھلکتی ہے۔ یہ خاصیتیں ایک کمٹمنٹ اور شائستگی کی دین ہیں۔ ہمارے کلچرڈ غزل گو کی کلیات میں ایک حصہ نثری نظموں پر بھی مشتمل ہے۔ شاعر غزل کا ہو اور نظم لکھے، اور وہ بھی اردو روایت پسندوں کے ہاں بدنام زمانہ نثری نظم، تو اسے ہمدردی بھی ہوتی ہے، اس کی جرت کی داد بھی بنتی ہے، اور اس کے تخلیقی اجتہاد کو سلام بھی بنتا ہے، کیونکہ اشفاق حسین نے یہ ثابت کیا ہے کہ شاعر اگر اوریجنل ہے تو فارم اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کس ہنرمندی سے اپنے موضوعات کو نثری نظم میں برتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ فنی سطح پر اسے کہاں رکنا، کہاں سکتہ کرنا اور کہاں ختم کرنا ہے۔ نظم میں یہ مقامات کا شعور بڑے بڑے نظم نگاروں کو بہت دیر سے آتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اشفاق حسین نے اپنی کتاب کا نام فیض کے مصرے لو ہم نے دامن چھاڑ دیا پر رکھا ہے، لیکن اس عنوان سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ ان کی نظمیں بتاتی ہیں کہ شاعر کا دل دھڑکتا ہے، انگلیاں رواں ہیں، اور ابھی بہت کچھ ہے جو کاغذ پر نقش ہونے کو ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ، ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ مضمون آپ نے سماعت کیا اشفاق حسین کے اس شعری کلیات کے حوالے سے ڈاکٹر صنوبر الطاف کا۔ اور اب خواتین حضرات، میں ملتمس ہوں اپنے دوست اور اردو کے بہت ہی خوبصورت شاعر، محقق، نقاد، دانشور، ترقی پسند ادیب جناب ڈاکٹر رویش ندیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے سے اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر رویش ندیم سے التماس۔ تھینک یو محبوب بھائی، جناب صدر اور ملک صاحب، افتخار بھائی، اشفاق صاحب، آپ بھی دوستوں، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اشفاق حسین کی کلیات پر بات کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ کلیات جو ہے یہ ذرا غیر روایتی ہے، کیونکہ اس میں جو ٹریڈیشنل انداز ہوتا ہے کہ سارے مجموعے جو ہے بالترتیب دے دیے جاتے ہیں، یہ مجھے انتخاب لگا ہے اپنی نوعیت کا۔ اس میں غزلیں، قطعات، رباعیات، متفرقات، نظمیں جو کہ پابند، معرہ، آزاد، نثری، سارے کچھ ہے۔ پھر آخر میں کچھ اقتباسات دیے ہوئے ہیں معروف لوگوں کے، نقادوں کے، اور وہ بھی انتخاب ہے اور زمانی ترتیب سے دیا گیا ہے۔ تو اپنی نوعیت کے حوالے سے یہ جو ہے کلیات بالکل مختلف ہے۔ اچھا، اب اس نوجوانی میں کلیات لے آنا یہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ سمارٹ آدمی ہیں اور میں رش کرتا ہوں ان کی صحت پر اور ان کی ایکٹیویٹی پر بھی۔ اچھا، ڈاکٹر سروور نے جو آخر میں کہا، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ لکھتے ہیں، لکھتے رہیں گے، لیکن کلیات والے مسئلے پہ آ کے مجھے یوں لگا ہے کہ اب اشفاق حسین نہ تو ظفر اقبال ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر اب تک لکھوایا ہے کہ پھر جو سال بعد جو لکھا ہے پھر اس میں ڈال دیں اور کلیات بھی رہے اور نیا بھی رہے۔ تو اب یہ ہے کہ اشفاق حسین صاحب سے پہلا تعارف خود فیض صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دوسرا خود اشفاق صاحب ہوتے ہیں۔ فیض کے حوالے اور ان کے سائے سے نکلنا ایک مشکل کام ہے، لیکن ایک اوریجنل شاعر کے لیے اور اشفاق صاحب کے لیے یہ ایک ایسا چیلنج ہوگا
اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ اب فیض صاحب کا حوالہ ہمیں ترقی پسندی، سیاسی جدوجہد، فکری محاذ آرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ گو اب حالات 60-70 والے سے بہت فرق ہیں۔ پاکستان کا سماجی سیاسی منظرنامہ اس سے مختلف ہے لیکن شدید تر ہے۔ گلگت، KPK، بلوچستان، پھر عسکریت، دہشت گردی، معاشی دیوالیہ پن، ادارہ جاتی انحطاط، سیاسی پولرائزیشن، بدامنی، انتشار، مزاحمتوں کے اس نئے تناظر میں 60-70 والا لیفٹ ہمیں غائب نظر آتا ہے اور قومیتی حوالہ ہمیں زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ ترقی پسندی کا فکری اور تنظیمی زوال بھی ہمارے سامنے ہے اور اس پر لبرل، پوسٹ ماڈرنسٹ اور مذہبی شدت پسندی کا دباؤ الگ ہے۔ اس کا اندازہ موجودہ سیاسی منظرنامے سے لگا لیں کہ پروٹیگنسٹ اور اینٹیگنسٹ جو ہیں، یعنی سیاسی ہیرو اور سائیڈ ہیرو اور ولن کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اب اپنے کنفیوژن لیول یا سیاسی جہالت کی سطح پر ہیرو کی خود ہی تقسیم کر بیٹھتے ہیں، اور جبکہ یہ جو صورتحال ہے یہ اینڈ آف آئیڈیالوجی کا شاخسانہ ہے اور پوسٹ ماڈرنسٹوں کو اس حوالے سے مبارکباد بنتی ہے۔ لبرل، مذہبی اور ترقی پسند آج بھی 60 بلکہ 40-50 کی دہائی کے نظریاتی ہینگ اوور میں ہیں، لہذا فیض کے ہم مشربوں کو 60-70 کی دہائی کی اسی بڑی پینٹنگ میں رکھ کر دیکھنا بنتا ہے، حتیٰ کہ اشفاق صاحب کو بھی، اور میں بھی ان کو اسی حوالے سے ایک زاویے سے دیکھتا رہا ہوں۔ یہاں پر میں ایک مجاہد بریلوی صاحب کا ایک تاثر جو ہے میں پڑھنا چاہوں گا، آپ کے لیے دلچسپ ہوگا۔ انہوں نے بڑے خاص انداز میں لکھا ہے، لکھتے 70 کی ہنگامہ خیز دہائی کا بھی آغاز ہی ہوا تھا۔ کراچی کی سڑکیں بھٹو کے دمادم مست قلندر اور جماعتوں کے شوقتے اسلام سے دھمک رہی ہوتی۔ اس وقت نہ ہم اس طرف تھے اور نہ اس طرف، کیونکہ ماسکو نواز کامریڈوں کا کہنا تھا کہ یہ بورژوا سیاست ہے اور ہماری اصل منزل انقلاب ہے۔ 20-21 سال کی خواہشوں بری عمر میں اپنے مینٹیور ڈاکٹر قمر عباس کی باتیں سن کر مٹی سے گوندی چپلوں اور خالی جیبوں کے باوجود ہم خود کو اسٹالن گراڈ محسوس کرتے۔ اشفاق اور ان کی شاعری کا تعارف اس دور میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جلسے، جلوس، لاٹھیاں، آنسو گیس، دن جیسے بھی گزر جاتا مگر شام ڈالتے ہی ہمارے لیے ایک دن کا آغاز ہو جاتا۔ ڈاکٹر قمر عباس کی فوکس ویگن میں ہم سب جب اتنا بھر جاتے کہ سانس لینے کی جگہ نہ ہوتی تو وہ ہمیں اولڈ کلفٹن لے جاتے، جہاں فوکس ویگن کی چھت میرینا بار بن جاتی۔ اشفاق اس وقت 10-15 غزلیں کہہ چکے تھے۔ سمندر سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، اس میں اشفاق کی غزلیں ہمیں ایک اور دنیا میں لے جاتی۔ یہ شامیں ہفتوں، مہینوں نہیں، برسوں پر محیط تھیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی حکومت کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، مولانا کوثر نیازی کی خطابت اور مسعود محمود کی خباثت میں ڈوب چکا تھا۔ مارچ 77 کے الیکشن آتے ہی بھٹو اور ان کی حکومت کا عبرتناک انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا چیختا چنگاڑتا مارشاء اللہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ جس طرح کے پیلے اسکولوں کالجوں سے ہم نے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر جلسے، جلوسوں اور فٹ پاتھوں میں جو ہماری تربیت ہوئی تھی، اس میں ہمیں تیسرے اور چوتھے درجے کے ملازمین اور بے روزگاری کی ٹھوکریں ہی ملتی تھیں۔ ایک شام پریس کلب میں ہمارے مارکسی مینٹور سید سبت حسن کا فون آیا کہ روسی سفارت خانے میں ایک نوکری نکلی ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہو وہ ہمارا نام لے کر چلا جائے۔ اشفاق روسی سفارت خانے میں ایک ایسی نوکری میں لگ گئے کہ جس کے سارے لوازمات گریڈ 22 کے افسر سے کم نہیں تھے۔ ایئر کنڈیشن دفتر، بڑی سی گاڑی، 5 اسٹار ہوٹل۔ اشفاق کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا، جس کے ثمرات سے ہر شام ہم بھی مستفید ہوتے۔ مگر اشفاق اپنی زندگی میں آنے والے اس انقلاب سے مطمئن نہ تھے۔ ایک دن کہنے لگے، یار اس روسی بیوروکریسی اور پاکستانی بیوروکریسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ خیر، آرٹ کونسل
چلے گئے اور پھر وہاں سے ایک دن باجو والی گلی سے کینیڈا نکل گئے. سال بھی نہ گزرا تھا کہ اشفاق کے بارے میں اچھی خبریں آنے لگی, اچھی ملازمت ہو گئی, شادی ہو گئی, شاعری کا مجموعہ آ گیا, فیض صاحب, سردار جعفری صاحب ان کے گھر مہمان ہوتے ہیں, اردو انٹرنیشنل نکال رہے ہیں. پھر 2 جلدوں میں فیض کے مغربی حوالے نے اشفاق کو ساری دنیا کے اردو ادب پڑھنے والوں میں مقبول کر دیا. دوستو, یہ کہانی میں ایک خاص ٹوسٹ ہے. یہ ہے اشفاق حسین کی اپنی انٹری, جہاں وہ اپنی شخصیت و تخلیقات کے انفرادیت کے باعث خود ایک اہم حوالہ بن جاتے ہیں. گو محمد علی صدیقی, فتح محمد ملک, احمد نظیم قاسمی, گوپی چند نارنگ, حتیٰ کہ لدھمیلا بھی ان کی کینیڈا ہجرت کے باعث ان کی شاعری کو ڈائسپورا کے ساتھ جوڑتی رہے. اچھا, یہ بات اس کلیات میں کوئی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے, یہ ڈائسپورا والی بات. گو اس دباچے میں کوئی نظریاتی بحث بھی نہیں ہے, سمانی سے افسانہ ہے, وہ دباچہ ہے. ترقی پسندی کا لفظ غائب ہے, اور فیض صاحب کا نام بھی ایک فہرست میں آیا ہے. مگر شارب ردولوی کے بقول اشفاق کی شاعری نہ صرف اپنے عہد کی آواز نہیں بلکہ ترقی پسند فکری و جمالیاتی احساس کا نیا ستارہ ہے. اور علی احمد فاطمی جیسے ہمارے کمیونسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہے, اور شعری آنگ اور تقاضوں میں وہ فیض کی راہ پر چل نکلے. ذرا اشفاق صاحب کی شخصیت پر بھی نظر ڈالیے. انتہائی شائستہ, مہذب اور معصوم. ایسے لوگ پاکستان میں تو بننا کب سے بند ہو چکے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ نظم ہو یا غزل, اشفاق کی شاعری میں خلوص بری سادگی ہے, جس کے لیے ہمارے ہاں شریف آدمی کی شاعری کی اصطلاح رائج ہے, مگر اپنے تمام تر وقار, معنی خیزی اور گہرائی کے ساتھ. یہ سادگی و معصومیت ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. ان میں اتنی بھی تیزی تراری بظاہر دکھائی نہیں دیتی جو کم از کم ہمارے ہاں سروائیو کرنے کے لیے ناگزیر اور بنیادی اہلیت قرار دی جاتی ہے. شخصیت کی یہی تیزی تراری, چلیے آپ اسے چالاکی یا سمجھداری کہہ لیجئے, دراصل شاعری یا کسی بھی فن میں جدت, انفرادیت اور نئے زمانے کی وہ تہذاری بھی پیدا کرتی ہے جو ماڈرنزم کا خاصہ ہے, جو فارم اور تکنیک کے ذریعے ایک اچھوتا پن پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے. 60 والوں کے انور سجاد اور احمد امیش کے ہاں نوٹیبل جو ہیں, یہ احمد امیش اور انور سجاد نوٹیبل ہیں. رشید امجد بھی اسی ذیل میں آتے ہیں. چلے زیادہ آسانی کے لیے میں جاوید شاہین, اختر احسن اور ظفر اقبال کی شاعری کو بھی بیچ میں لے آتا ہوں. اشفاق حسین کے کلیات کا غالب حصہ غزل پر ہے. غزل کا اپنا ایک رنگ ڈھنگ اور طریقہ ابلاغ ہے. یہ مجموعی ماحول, تاریخ, معاشرت, زبان اور ادبی روایت کے حامل 2 اذہان کا باہمی تخلیقی مکالمہ ہے, جس میں ایک تو شاعر ہے اور دوسرا سامع یا قاری. غزل مخصوص شاہی جبریت میں ابھرے اس اسلوب ابلاغ پر مشتمل فنی نظام ہے جو تشبیہ, استعارے, علامت, رمز اور کنایا کے ساتھ ساتھ مخصوص متنی خلاؤں, ان کہیوں اور اخفاؤں پر مبنی ہے. اپنے 300 سالہ کلاسیکی ارتقاء نے شاعر اور سامع پر مشتمل جو 2 بنیادی کردار تشکیل دیے, ان کے بنا غزل اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. اسی لیے غزل اپنی مخصوص فضا سے باہر ترجمے کے ساتھ اپنی جمالیات کا ابلاغ اور فہم برقرار نہیں رکھ سکتی. لہذا اس شعری ہیئت میں اشفاق کا فن اپنے موضوعاتی و فکری تنوع کے ساتھ عروج پر دکھائی دیتا ہے. خدا, انسان, داخل, عشق, حسن سب موجود ہے. بلکہ بقول کشور نحید, اشفاق کلاسیکیت, ادبی روایت اور تاریخ کے تسلسل کو باطنی آویزشوں اور اندرونی تضادات کا محاکمہ غزل کے پیکر میں پیش کرتا ہے. لیکن نظم میں اشفاق حسین غزل کی جبریت کو توڑ کر بہت وضاحت سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. بقول کشور نحید, نظم میں اسے طالبان کی خون ریزی اور ظالمانہ روش کا اندازہ ٹورنٹو میں بیٹھ کر بھی ہو جاتا ہے. علی احمد فاطمی اشفاق حسین کی شاعری میں پوری کائنات کی دھڑکن, احمد نظیم قاسمی ان کی نئی سینسبلٹی اور آنے والے دور کے امکانات, اور جبکہ محمد حسن عالمی بصیرت کو بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں. اشفاق کی جو 3 شخصی خوبیاں شائستگی, عالمی بصیرت اور معصومیت ان کو اوریجنل رکھتے ہوئے ان کے اسلوب کی تعمیر کرتی ہیں.
اسلوب والے مسئلے پر ذرا ممتاز حسین کی یہ 2-3 لائنیں سن لیجئے. ان کے بقول: اسلوب اس نقش کا نام ہے جو شخصیت اپنی تحریر پر چھوڑتی ہے، جو اس کے انداز فکر، افتاد طبع اور اپنے سلیقے سے زندگی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لکھنے والا اپنے اسلوب سے بے خبر اور اپنی شخصیت سے باخبر ہو. اشفاق حسین کی بہت سی غزلوں اور شعروں کے علاوہ ان کی کئی نظمیں میری تحریر کے دعووں کا ثبوت ہیں. آخر میں آپ کی دلچسپی کے لیے 2 نظمیں پڑھوں گا. ذرا مجید امجد کی نظم آٹوگراف ذہن میں لائیے، جس میں ایک کرکٹر ہیرو کو پینٹ کیا گیا ہے. اور اب اشفاق حسین کی نظم نہ ہونے کی خبر جو ہے اس کو ذرا سنیے. یہ ان کی نظم ہے نہ ہونے کی خبر. زندگی ختم ہوئی، آدمی کھیل چکا اپنی اننگ، اور خالی ہی نظر آتا ہے اسکورنگ بورڈ. نہ کوئی رن، نہ کوئی کیچ، نہ کوئی نو بال. اب سے کچھ پہلے سیاہ بورڈ پہ لکھا تھا جو نام ہے، وہ اب نام کہاں. درمیان وکٹوں کے جو دوڑا کیا ساری عمر، نام کی دوڑ تھی وہ رن کی نہیں. جو بھی شہرت اسے ملنی تھی ملی، نام سے لوگ اسے جانتے تھے، شکل سے لوگ اسے پہچانتے تھے. زندگی ختم ہوئی جب اس کی نہ کوئی نام نہ رن. ایک گمنام سا چہرہ کہیں آتا ہے نظر، کسی اخبار میں ہے اس کے نہ ہونے کی خبر. ایک اور کہ اب ذرا افتخار عارف کی نظم 12واں کھلاڑی یاد کیجئے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو. اور اشفاق حسین کی نظم ایک شہید کی برسی پر ذرا دیکھیے. انہی کو سنا رہا ہوں. افتخار عارف نے ٹھیک ہی تو لکھا تھا، 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کس قدر اناڑی ہے. اپنی ٹیم سے چن کر صرف ایک کھلاڑی کو مار بھی تو سکتا ہے. نمبروں کی یہ گنتی کھیل سے ذرا پہلے ختم ہو بھی سکتی ہے. بم کے ایک دھماکے سے کام چل بھی سکتا ہے. کس کو اتنی فرصت ہے جو یہ کر سکے تحقیق. کون تھا وہ دہشت گرد، کس کا مدعا کیا تھا، کس نے اس کو بھیجا تھا. یہ تمام باتیں بس میڈیا کا خالی پیٹ کچھ دنوں کو بھر دیں گی. تعزیت کے پیغامات لوگ سن رہے ہوں گے، اقتدار کے ساتھی کھیل میں لگے ہوں گے. 12ویں کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں گے. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی. تو دوستو دیکھیے کہ مجید امجد سے لے کر اشفاق حسین تک ہمارے شعراء کیسے دوربین، باشعور اور خبردار لوگ تھے. اب میں کرکٹر ہیرو پر مزید بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں نقص امن اور رسک بہت زیادہ انوالو ہے. شکریہ. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر رویش ندیم لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کے حوالے سے اور اشفاق حسین کے جو نظریات ہیں ترقی پسندانہ ان کے حوالے سے قدرے مختصر تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور آخر میں آپ نے ان کے افتخار عارف صاحب کی نظم بھی سنی 12واں کھلاڑی. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر رویش ندیم نے کلیتاً اشفاق کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے. اور اب خواتین و حضرات، میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آج کی اس تقریب میں ہمارے بہت سینئر شعراء اور لکھنے والے موجود ہیں جو اشفاق کی اور لفظ کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہیں. اب میں ایک کا نام لوں گا تو شاید باقی دوست ناراض ہوں گے. میں ان سب کا بہت دل سے ممنون احسان اور شکر گزار ہوں اور اپنے سب دوستوں کا. اور اب خواتین و حضرات، کسی خواب رود کے طلبگار ہیں ہم، نہ سوئے ہوئے ہیں نہ بیدار ہیں ہم. کوئی لکھ رہا ہے ہمیں بے ارادہ، کہانی کا خاموش کردار ہیں ہم. نگاہوں میں جلتی ہوئی بستیاں ہیں اور ان بستیوں کے عزادار ہیں ہم. کہیں بھی جا کے بسیرا کریں ادھر ہی کے ہیں، ہمارے سارے حوالے ہمارے گھر ہی کے ہیں. آپ کی بھرپور تعلیم میں آج کی اس تقریب کے ہمارے خاص دوست، ہمارے مہمان لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کہ شاعر جناب اشفاق حسین سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم
خواتین و حضرات، آپ سب کا شکریہ کہ آج کی شام کو آپ لوگوں نے اپنی موجودگی سے بارونق بنایا۔ میں شکر گزار ہوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے محترم سینئر جناب افتخار عارف صاحب کا، جناب فتح ملک صاحب کا، محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا، اور اپنے میزبان کا بھی خاص طور پہ شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ساری محفل سجائی۔ ایک کلیات کا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کتاب چھپنے سے چند دن پہلے تک کہ اس کو کلیات کا نام دوں گا۔ تو میں نے جب یہ وضع تھا کہ میری تقریباً 50 سال سے کارسائز سے جو مجموعے شائع ہوتے رہے، جیسے پہلا مجموعہ میرا 79 میں شائع ہوا تھا، اور یہ ہے کہ 500 کے قریب کتابیں چھپتی ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں ادھر ادھر اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس خود اپنی پہلے مجموعے کی ایک ہی کتاب کافی موجود ہے، اور دوسرے تیسرے کی بھی ایسی ہوتی تو بہت سے جو ملتے تھے کچھ، تو میں نے سوچا ایسے یکجا کر دیا جائے ایک جگہ، اور انتخاب بھی کریں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں آپ اس کو ختم کر دیں، کچھ چیزیں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کمی بھی، اور کچھ نئی چیزیں جو لکھی تھیں اس کے لیے ایک چھٹا مجموعہ لانے سے بہتر ہے کہ وہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ تو اس میں نے کلیات نہیں رکھا تھا، بعد میں یہ دوبارہ ٹائٹل چھپانا پڑا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آپ کا مجموعہ کلام نیا ہے یا کیا ہے، تو لکھوایا گیا، تو اس سے دوبارہ ٹائٹل جو ہے دوسری بار چھاپنا پڑا۔ بنیادی طور پر انتخاب تھا تاکہ جو میرے دوستوں کا اور ساتھیوں کا جو جنہیں چاہیے ہوتی تھی چیزیں کہیں پوچھتے تھے، ان تک یہ چیز پہنچ جائے، تو یہ اس کی بنیادی ہے۔ اب یہ اس کے سوال میں تھا کہ آخر میں جو کچھ تھی اپنا انتخاب نے کر دیا، تو اس کو فیض صاحب کا مصرعی جو ہے وہ زیادہ ہی سمجھ آتا ہے کہ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، بھائی جو کچھ تھا وہ ہے، یہ ترقی پسند ہے تو بھی ٹھیک ہے، غیر ترقی پسند ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، 2-4 شعر کام کے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہماری طرف سے یہی ہے، باقی جو ہے جن لوگ پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ ان کی میراث ہو جاتی ہے۔ تو مجھے فیض صاحب کے اس آدھے مصرے سے کے علاوہ سے زیادہ موضوع کوئی عنوان نظر نہیں آیا۔ اور یہ جو سوال بہت سے لوگوں کا ہے کہ جیسے کچھ شاید میں خبر ملی کہ بھائی ابھی تو آپ ابھی سے آپ کو بہت کچھ لکھنا ہے، یا ابھی صنوبر الطاف نے بھی کہا کہ ابھی ناول لکھنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اب میں اگلے چند ہفتوں بعد 75 سال کا تو ہونے والا ہوں تو یہ جو تھوڑا سا مینٹیننس کی ہوئی ہے، بیوی کے کہنے سے بال کالے کیے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مینٹیننس کر لیتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن اپنے کو تو پتہ نہیں کتنے کیا کس عمر میں ہے، تو اس حساب سے دامن جھاڑ دینا کوئی ایسا برا بھی نہیں ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ اس پر باتیں ہوئی ہیں شاعری کے حوالے سے، اور میں نے خود اس کے دیواچے میں بھی اپنی شاعری کے ابتدائی جو ماحول ہے اس پہ لکھا ہے، اور میں سکتا ہوں کچھ اشعار سنا دیتے ہیں اور باقی اپنا اساتذہ، ٹھیک ہے؟ غزلیں کچھ میں پیش کرتا ہوں۔ ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے، ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے، سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے، آندھی اکھاڑتی رہی تہذیب کے شجر، آندھی اکھاڑتی رہی تہذیب کے شجر، اور اس معاشرے کی کہانی میں ہم بھی تھے، آندھی اکھاڑتی رہی تہذیب کے شجر، اور اس معاشرے کی کہانی میں ہم بھی تھے، لکھنا جو تھا اسی سے گریزا رہا قلم، لکھنا جو تھا اسی سے گریزا رہا قلم، اغوا کنندگان معانی میں ہم بھی تھے، لکھنا جو تھا اسی سے گریزا رہا قلم، اغوا کنندگان معانی میں ہم بھی تھے، تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز
کاروبارے جوانی میں ہم بھی تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز کاروبارے جوانی میں ہم بھی تھے، ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر، ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر، خوشبو کی طرح رات کی رانی میں ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر، خوشبو کی طرح رات کی رانی میں ہم بھی تھے، ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی، ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی، ایک شخص کی سراغ رسانی میں ہم بھی تھے، ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی، ایک شخص کی سراغ رسانی میں ہم بھی تھے، لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت، لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت، اشفاق اس گروہ لسانی میں ہم بھی تھے، لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت، اشفاق اس گروہ لسانی میں ہم بھی تھے، جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی، جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی، بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی، بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی، وہ جو آ جاتا تو کیا کیا نہیں ہوتا پھر بھی، وہ جو آ جاتا تو کیا کیا نہیں ہوتا پھر بھی، ذکر جب اس کا چھڑا بزم جمی تھوڑی سی، اس کو ہے اپنی انا پر جو بہت ناز، تو پھر اس کو جو اپنی انا پر ہے بہت ناز، تو پھر ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی، اس کو جو اپنی انا پر ہے بہت ناز، تو پھر ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی، یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی، یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی، اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر، اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر، مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی، اس نے رکھا ہی نہیں پاؤں زمین کے اوپر، مل گئی جس کو تیری ہم قدمی تھوڑی سی، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی، یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے، یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے،
ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم، ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم، چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے، ایک شام بنا میں لب شیریں دہنا ہم، چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے، اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے، اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے، اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے، اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے، جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے، اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے، جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے، اور شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت، شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت، ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کی، شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت، ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کے، اور وہی ہوا جو تجھے لوریاں سناتی ہے، وہی ہوا جو تجھے لوریاں سناتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے رات بھر جگاتی ہے، وہی ہوا جو تجھے لوریاں سناتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے رات بھر جگاتی ہے، کروں تو کیسے کروں تیری بے رخی کا گلہ، کروں تو کیسے کروں تیری بے رخی کا گلہ، کہ دوستی ہمیں شائستگی سکھاتی ہے، کروں تو کیسے کروں تیری بے رخی کا گلہ، کہ دوستی ہمیں شائستگی سکھاتی ہے، یہی تو ہے وہ محبت جو اپنے ہاتھوں سے، یہی تو ہے وہ محبت جو اپنے ہاتھوں سے خدا نہیں نہ صحیح آدمی بناتی ہے، یہی تو ہے وہ محبت جو اپنے ہاتھوں سے خدا نہیں نہ صحیح آدمی بناتی ہے، اور محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، ذرا سے کام میں ایک عمر کیوں لگاتی ہے، محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، ذرا سے کام میں ایک عمر کیوں لگاتی ہے، محل سرائے تمنا میں زندگی کی کنیز، ذرا سے کام میں ایک عمر کیوں لگاتی ہے، نہ ہو یقین تو دیوانے میر کھول کے دیکھ، نہ ہو یقین تو دیوانے میر کھول کے دیکھ، غزل کے لہجے میں تہذیب گنگناتی ہے، نہ ہو یقین تو دیوانے میر کھول کے دیکھ، غزل کے لہجے میں تہذیب گنگناتی ہے، کوئی شریر ہوا گنگنا کے شام ڈھلے، کوئی شریر ہوا گنگنا کے شام ڈھلے، میری غزل تیری آواز میں سناتی ہے، کوئی شریر ہوا گنگنا کے شام ڈھلے، میری غزل تیری آواز میں سناتی ہے، کچھ اپنی شخصیت سے شناسائی چاہیے، کچھ اپنی شخصیت سے شناسائی چاہیے، لوگوں کے بیچ رہ کے بھی تنہائی چاہیے، کچھ اپنی شخصیت سے شناسائی چاہیے، لوگوں کے بیچ رہ کے بھی تنہائی چاہیے، میں دیکھ لوں
سفید کے پیچھے سیاہ کو میں دیکھ لوں سفید کے پیچھے سیاہ کو اتنی تو کم سے کم مجھے بینائی چاہیے بہت اچھے میں دیکھ لوں سفید کے پیچھے سیاہ کو اتنی تو کم سے کم مجھے بینائی چاہیے بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں سورج ہے وہ تو اس سے توانائی چاہیے بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں سورج ہے وہ تو اس سے توانائی چاہیے بادل ہے وہ تو اس کی گھٹا چاہیے ہمیں سورج ہے وہ تو اس سے توانائی چاہیے الٹے قدم ہی وہ کہیں واپس چلا نہ جائے الٹے قدم ہی وہ کہیں واپس چلا نہ جائے شکوہ گزاریوں میں بھی دانائی چاہیے الٹے قدم ہی وہ کہیں واپس چلا نہ جائے شکوہ گزاریوں میں بھی دانائی چاہیے وہ آئے جس کی جیب میں دولت ہو درد کی وہ آئے جس کی جیب میں دولت ہو درد کی بازار عشق ہے یہاں مہنگائی چاہیے وہ آئے جس کی جیب میں دولت ہو درد کی بازار عشق ہے یہاں مہنگائی چاہیے تہذیب عاشقی کی روایت کا ہے خیال تہذیب عاشقی کی روایت کا ہے خیال مجنوں ہوں مجھ کو عشق بھی صحرائی چاہیے تہذیب عاشقی کی روایت کا ہے خیال مجنوں ہوں مجھ کو عشق بھی صحرائی چاہیے تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے میری دنیا ہے یہی مجھ کو یہیں رہنا ہے کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے آسمان سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح آسمان سے نہیں اترا کوئی صحیفہ نہ صحیح تو میرا دین ہے مجھے صاحب دین رہنا ہے آسمان سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح تو میرا دین ہے مجھے صاحب دین رہنا ہے جیسے سب دیکھ رہے ہیں مجھے اس طرح نہ دیکھ جیسے سب دیکھ رہے ہیں مجھے اس طرح نہ دیکھ مجھ کو آنکھوں میں نہیں دل میں مکیں رہنا ہے میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں مجھ کو اب اور کہیں جا کے نہیں رہنا ہے تیرے پہلو میں تیرے دل کے قریب رہنا ایک افتخار صاحب نے کہا تھا بیٹے کے نام جو نظم وہ پڑھ دینا تو نظم محبت کی ایک نظم بیٹے کے نام میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے
میں تمہارے پاؤں سے تیز تیز بھاگوں گا ایسی شاہراہوں پر جو ابھی نگاہوں سے مثل خواب اوجھل ہیں۔ میں تمہارے ہاتھوں سے وہ پہاڑ چھو لوں گا جس کو سوچ کر بھی اب سانس پھول جاتی ہے۔ وہ پہاڑ، وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے اور وہ تمہارا ہے۔ وہ پہاڑ، وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے اور وہ تمہارا ہے۔ میں کہ اس زمانے کو دیکھ بھی نہ پاؤں گا، لیکن اس زمانے کی ہر گھڑی کو، ہر پل کو میری آنکھیں دیکھیں گی ان چمکتی آنکھوں سے جو تمہاری آنکھیں ہیں۔ میں کہ اس زمانے کو دیکھ بھی نہ پاؤں گا، لیکن اس زمانے کی ہر گھڑی کو، ہر پل کو میری آنکھیں دیکھیں گی ان چمکتی آنکھوں سے جو تمہاری آنکھیں ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں پیار بن کے رہتا ہوں، نور بن کے بستا ہوں، خواب بن کے زندہ ہوں۔ میرے سارے خوابوں کو ان جمیل آنکھوں کے ایک خاص گوشے میں تم چھپا کے رکھ لینا، اور اگر کبھی یہ خواب پھول بن کے مہکے تو ان کی خوشبوؤں میں تم میرے نام کے سب حرف احتیاط سے رکھنا، احتیاط سے رکھنا۔ یا آخری نظم ہے، زومنگ مختصر ہے۔ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا، آج لاہور سے تشریف لائے ہمارے غافر صاحب ہوئے ہیں، اور دوسرے ہمارے اسلام آباد کے شعراء اور ہمارے تمام معززین جن کی موجودگی ہی سے بہت اعتبار ملتا ہے، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ لکھنا جو تھا اسی سے گریزاں رہا قلم، اغوا کنندگان معانی میں ہم بھی تھے، تھی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی، کچھ روز کاروبار جوانی میں ہم بھی تھے۔ یہ کچھ روز کا تو تکلف کیا اشفاق نے، یہ کاروبار محبت جو یہ مسلسل چل رہا ہے ان کا ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیے کہ چپکے سے کیسے کسی کے دل میں اترا جاتا ہے اور کس معصومیت سے پھر کسی کو اپنا اسیر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اشفاق کے شعر بھی پڑھیں اور پھر وہ انداز بھی دیکھیں تو کیسے کوئی اسیر نہیں ہوگا ایسی شخصیت کا، ایسے اشعار کا، ایسی محبتوں کا جب نافذ ہوتی جاتی ہیں۔ وہ افتخار عارف صاحب کا ایک شعر آتا ہے ذہن میں کہ یہ سارے ادب آداب ہنر یوں ہی تو نہیں آ جاتے ہیں، عمریں تج دینی پڑتی ہیں ایک لفظ رقم کرنے کے لیے۔ تو یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ یوں ہی نہیں آتا، کر رکھا ہوتا ہے جو پوری طرح سے مجسم اشفاق کی شخصیت میں موجود ہے۔ بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب، اور اب میں بصد احترام آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی بہت محترمہ کشور ناہید صاحبہ سے التماس گزار ہوں بصد احترام کہ
اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ 44 سال جس شخص کو یہاں سے گئے ہو گئے، وہ شخص اپنی شاعری میں ابھی تک پاکستان میں ہے۔ میں نے اس سے گلا کیا 2-3 گھنٹے روز کو پھر پڑھا 10 بجے کا۔ میں نے اس سے کہا یہاں کی بہار کو، انار کو، کلی کو، سب کو یاد کرتے ہو شاعری میں، ساری جب سے تم لکھے ہو، کیا تمہیں وہاں پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگی؟ کیا مختلف نظر نہیں آئی؟ میں صرف اپنے رشتے کے توسط سے اس حالت میں اٹھ کے صرف اس لیے آئی ہوں کہ یہ ہمارا دوست اشراف وہاں پہ اردو کو فروغ دینے کے لیے جتنے اس سے کام کیے ہیں، ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرنے کے، ٹی وی پہ کام کرنے کے، مذاکرے کرانے کے، جتنا کچھ کیا ہے وہ سب چیزیں چھوٹے والوں کو علاوہ پورے افریقہ پورے ملک میں اس طرح پھیلی ہے کہ اب ایک وبا چل پڑی ہے مشاعروں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اس سے محفوظ پھر اس کے بارے میں بات کی اور بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کشور آپا، آپ طبیعت کی ناسازی کے باوقت جو ہے وہ اشفاق صاحب کی کتاب کی تقریب میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ ہم سب کا اعزاز ہے اور ہمارے لیے بہت افتخار و طمانینت کی بات ہے آپ کی یہاں موجودگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و صحت مند رکھے۔ میں اب بسط احترام ہماری آج کی تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب سے بسط احترام التماس گزاروں یہ بہت ہی لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، اور شاید جب شعر سنا چکے تو پھر تو گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدھ بات کہنے کی ہے کہ کتاب سے پتہ چلنا چاہیے کہ آدمی کی شناخت کیا ہے اور شاعر کیا ہے، اور نثر میں بیان کر دینے سے کچھ بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات تو وہ ہے کہ کتاب سے پتہ چلے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے جو ہندوستانی تنقید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے سروکار کیا ہے۔ اچھا، مجھے سروکار کا یہ مفہوم کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا جب تک میں نے ہندوستانی تنقید پڑھنی نہیں شروع کی۔ روش ندیم نے اتنی دیر تک علی احمد فاطمی کا نام لیا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ اچھا، میں ترقی پسند تحریک کے بارے میں کہ ایک طالب علم کے طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اردو تنقید کے حوالے سے تحریک کو بہت نقصان پہنچایا، میں ان کو نقصان پہنچانے والوں میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ نظری طور پر بہت سی باتیں ترقی پسند تحریک کے بارے میں کہی جاتی ہیں، مگر مختصر بات تو یہ ہے کہ شاعر کی تحریر سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا دل کہاں دھڑکتا ہے، اور اس کا دل دھڑکتا ہے اگر فرض کیجیے طبقہ شافیہ میں تو اس کے شعر لکھنے چاہیے اور اس کے افسانے لکھنے چاہیے، لیکن اگر وہ خلق خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور ان کی امنگوں آرزوؤں کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کے لیے بقول فیض صاحب کے عملی جد و جہد بھی کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے باعث تعظیم ہے اور باعث منزلت ہے، اور اسی لیے ہم ان کی منزلت کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی، جب یہ طالب علم میں کب سے جانتا ہوں، جب یہ یہاں بہت یہ جس زمانے میں ایک زمانے میں یہ شباب زیدی ہوا کرتے تھے اور نوحے پڑھتے تھے اور مرثیے پڑھتے تھے، اور بعد میں یہ آرز کام سے جو زمانے میں وابستہ ہوئے تو پہلی کتاب فیض پر ان کی آئی تھی اور اسی وقت یہ چلے گئے، چنانچہ وہ کتاب جسے کہتے ہیں دفن ہو کے رہ گئی۔ بعد میں وہ یہاں اکادمی ادبیات پاکستان والوں نے ان کا فیض پہ ایک ان کی کتاب شائع کی۔ فیض پر میرے خیال میں ملک صاحب کی موجودگی میں تو مجھے کوئی بات کرنا زیبا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت انہوں نے لکھا ہے، مگر
फैज साहब के बारे में बड़े खुश नसीब आदमी थे और उनके दुश्मनों ने भी उनके बारे में बहुत लिखा और उनसे मोहब्बत करने वालों ने भी उनके बारे में बहुत लिखा और जो लोग बिल्कुल अदब से वाकफियत नहीं रखते थे उन्होंने भी उनके बारे में बहुत लिखा। चुनाचे सब लोग बैठी मुस्कुरा रही है, ये जान रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अशफाक ने उर्दू इंटरनेशनल निकाला तो वहाँ से जैसे किशोर ने कहा कि उर्दू का बड़ा काम किया इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से। मैं समझता हूँ कि लैलो नहार वगैरह के बाद बैरून मुल्क उससे बेहतर रिसाला तरक्की पसंद तहरीक के बारे में नहीं निकाला गया जैसा अशफाक ने निकाला। मोहम्मद अली सिद्दीकी भाई और शारिफ भाई, शारिफ रोली, इनके हुए मुआवनत उन्होंने रहनुमाई फरमाई और इन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। अगर इन्होंने मुशायरे ऑर्गेनाइज किए, वो एक काम बिल्कुल जुदागाना है, वो शख्सियत इनकी बिल्कुल जुदागाना है, वो ज़ेर बहस आए बगैर रहती भी नहीं है। मगर असल बात तो ये किताब है और उस किताब पर गुफ्तगू होनी चाहिए। सरोवर ने बाज़ चीज़ों की शामिल की और आपकी नज़में भी और गज़लें भी। इन्होंने अभी एक शेर पढ़ा कि मेरा जो ख्याल है वो मेरे लफ्ज़ पर गालिब रहना चाहिए वगैरह। भाई ऐसा है नहीं, इसलिए कि इस तरह का कोई मीज़ान नहीं है कि यानी अगर आपके पास लफ्ज़ नहीं है और दस्तरस नहीं है ज़बान व बयान पर तो आपका ख्याल जो है वो भूसा हो जाएगा और इसका अंदाज़ा आपको बादशोरा की गज़लों से और नज़मों से और अफसानों से होगा। फ़ौरन पर आपकी गिरफ्त अगर नहीं है और ख्याल आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आप पे बहुत ज़बान व बयान में दस्तरस है और आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है तो फिर भी वो कलाम बिल्कुल ख़राब होगा। चुनाचे मैंने इसी प्लेटफॉर्म से कोई बात कह दी थी तो बाद लोगों को नागवार गुजरी थी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत ज़बान पे दस्तरस रखते हैं और बहुत ख़राब शेर कहते हैं और बहुत आसानी और सहूलत से ख़राब शेर कह देते हैं। तो इनका ये है कि इन्होंने इनकी तरबियत मर्शिए में हुई। इनके जो उस्ताद थे मैं उनसे वाकिफ़ था, ज़बाने में कहा लिखता पढ़ता था और नतीजा ये है कि इसका जो बयान पे इसकी दस्तरस है, ज़बान पे जो इसकी दस्तरस है, उसने इसको बहुत संभाला। अच्छा दूसरी बात ये कि इसने फैज साहब पर जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो उसके असरात आपके ऊपर आए आप चाहें या न चाहें। चुनाचे इन्होंने गैर शऊरी तौर पर जो फैज साहब का एक मीठा और धीमा लहजा था वो इन्होंने इस्तेमाल किया। तरक्की पसंद तहरीक की जो आवाज़ें हैं उसमें एक तो मैंने जब मैं एक ज़माने में मैं भी इनकी तरह जवान होता था तो मैंने एक बात कही थी कि तरक्की पसंद शुरा में कुछ लोग हैं जो फ़िरक़े गौगाइया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो शोर शराबा करते हैं और उसमें से बरामद कुछ नहीं होता और एक बड़ी फहरिस्त है उसकी। उसमें उस वक्त मैंने नाम ले लिए थे मगर अब मैं तौबा करता हूँ कि मैंने उसके नाम और एक फ़िरक़े ग़िनाइया है जिसमें धीमे लहजे में और दर्द लहजे में, मीठे लहजे में भी बात की जा सकती है। और जो बड़े तरक्की पसंद दुनिया के शायर हैं, चाहे वो नेरुदा हो, फर्ज कीजिए मायाकाव्स्की हो, अहमद शामिलू हो वगैरह वगैरह, ये सब बहुत मीठे शायर हैं और इनकलाब की बातें भी करते। महमूद दरवेश हो जैसे हमारे ज़माने में, तो ये सब वो लोग हैं जो बहुत मीठे लहजे में। अभी आपने इनकी गज़लें सुनी, उसमें आपको कोई इनकलाब आता नज़र आया? मैं समझता हूँ बिल्कुल वैसे ही आशिक हैं जैसे मीर साहब की रवायत के आशिक होते थे। मीर साहब ने कहीं कहा था कि उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो, तो ये तरक्की पसंद तहरीक के काकुल के गिरफ्तारों में है। चुनाचे ये हर आधे घंटे के बाद इनको ये ख्याल आता है कि अब मुमताज़ हसन भी नहीं है और मुश्तबा हुसैन भी नहीं है और सिफ्त हसन भी नहीं है और अखीर रिजवी और मोहम्मद हसन और कमर रईस, हर ये है कि राज सईद भी अब नहीं है। तो हमें तरक्की पसंदी का जिक्र करते रहना चाहिए। चुनाचे खाने से पहले 2-3 दफ़ा ये तरक्की पसंद तहरीक का जिक्र करते हैं, सोने से पहले 2-1 दफ़ा तरक्की पसंद तहरीक का जिक्र करते हैं। अच्छा तरक्की पसंद तहरीक की मोहब्बत में रहते ही ऑटवा में हैं और मुझे
उस पर एक मैं लंबी बात कर सकता हूँ कि मुझे उन तरक्की पसंदों पर बहुत गुस्सा आता है जो इम्पीरियलिस्ट मार्शों में रहकर हमारे गोया अजाबों का तस्करा कर रहे होते हैं, दुख झेल रही होती है किश्वर नाहीद और मज़े कर रहे होते हैं ये और जिक्र कर रहे होते हैं तरक्की पसंद। मुझे ये जो जितने दानिश्वर बाहर रह रहे हैं, अरे भाई जिला वतन जिस ज़माने में होना था वो ठीक हो गए, यानी वो बेचारे क्या करते वो ठीक है। लेकिन अच्छा, अब जो इमिग्रेंट्स हैं इनके बारे में मेरा ख्याल है कि ये जो मिथ ऑफ रिटर्न है कि हम जाएंगे और जब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे हम वापस आ जाएंगे, आज तक कभी कोई आदमी जाके वापस नहीं आया और ये भी वापस नहीं आएंगे। चुनाचे इन्होंने अपने आप को जोड़े रखा है। ये आप देखिएगा कि अभी किशन ने इसी तरह इशारा किया कि ये वहाँ रहते हैं। मसलन आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने लॉरेंशियस गार्डन्स का जिक्र किया हो, या इन्होंने मैपल लीव्स का तस्करा किया हो, या इन्होंने फर्ज कीजिए मैं खातिन बैठी हुई हैं बाज़ुमूर का जिक्र किया हो, जिसका बेवाकाना तस्करा राशिद की बाद नज़मों में है और साक़ी फारूकी साहब की बाद नज़मों में, या अख्तर अहसन की बाद नज़मों में। इनके यहाँ वो नहीं, ये बुनियादी तौर पर एक तहजीबी शनाख्त रखते हैं, एक तहजीबी क्लासिकी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और एक तहजीबी रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं, उस रवायत से जुड़े हुए। अब हम इनसे ये मुतालबा नहीं कर सकते कि भाई आप वहाँ का शेर लिखिए और वहाँ का अफसाना लिखिए। हम वजूदी तौर पर जहाँ रह रहे हैं, अगर हम उससे मुंसलिक हैं तो हमें वही शेर लिखना चाहिए, हमें ऊपर मगरिब तारी नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए कि अगर आप ऊपर से मगरिब तारी कर लेंगे तो आपका भी वही हशर होगा जो मगरिब में रहकर उस तरह के शेर कहने वालों का हुआ। आपने देखा गज़लें नहायत। अच्छा, मैं आपसे एतराफ़ मुझको करना चाहिए, मैं इनकी शायरी सुनी भी मैंने बहुत है, पढ़ी भी बहुत है, मगर मजमूई तौर पर जब आप इसको देखेंगे और जिसने भी इंतखाब किया है बहुत अच्छा किया। यानी आमतौर पर जैसे रवीश ने इशारा किया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि भाई पहले ये गज़ल दूसरी ये गज़ल, खुद मेरे सिलसिले में अच्छा कोई अल्लाह करीम इनको बहुत लंबी उम्र दे, मगर ये उम्र काफ़ी होती है। हमारे बड़े शायर जो थे वो इनसे कम उम्र में इंतकाल हो गया। उर्दू का सबसे बड़ा शायर जो है वो इनसे कम उम्र होकर रुखसत हो गया गालिब। अच्छा खुद फैसला इनसे गोया ये सब कम उम्र है जो इनसे रुखसत होते चले गए। इनकी सेहत के लिए, सलामती के लिए बहुत दुआएं हैं और इनकी कामयाबी के लिए बहुत दुआएं। मगर बहुत अच्छा होता है कि आदमी जो है असासा अपना जो कुछ उसने लिखा है और बेहद अच्छा मान इन्होंने कायम किया है कि ज़िंदगी में जो कुछ इन्होंने शेर में, लफ्ज़ में, मानी में, ख़याल में बढ़त की है, रवायत में बढ़त की है, इजाफा किया है। और ये मैं बिल्कुल, मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ कि फ़लाँ आदमी जो है वो ह्यूस्टन के सबसे बड़े शायर जो हैं वो सरमा सहबाई हैं। नहीं, सरमा सहबाई उर्दू का बड़ा शायर है, अहमद मुश्ताक उर्दू के बड़े शायर हैं, वो इस ह्यूस्टन के बड़े शायर नहीं हैं। अशफाक हुसैन उर्दू के बड़े शायर हैं, ऑटवा के बड़े शायर नहीं हैं। शाहिदा हसन ऑटवा की बड़ी शायरा नहीं है, इशरत आफरीन ह्यूस्टन की बड़ी शायरा नहीं है। तो ये तक़सीम नहीं की जानी चाहिए। उर्दू के बुनियाद बड़े पस मंज़र में जिक्र करना चाहिए। और बस इतनी सी बात, मैंने कितनी बात कर दी, बहुत मेहरबानी आपकी। और आप लोग आए, मेरा बड़ा जी खुश हुआ। देखिए, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे, ऐसे नहीं थे जब आए थे भी आए थे। अल्लाह इनको सलामत रखे। इशफाक हुसैन के हवाले से इजहार करवा रहे थे और आपने फरमाया कि इशफाक जो तरक्की पसंद तहरीक के कागजों के गिरफ्तार रहे। इशफाक हुसैन जाने किस फैज साहब की और मीर की मोहब्बत में जाने किस कागजों के गिरफ्तार रहे हैं। बहुत से
शुक्रगुजार हम और एहसान मंद जनाब इफ्तिखार आरिफ के कि वो तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि आज की ये तकरीब बहुत ही यादगार और बावकार है कि इस तकरीब में हमारे उर्दू के बहुत लेजेंडरी शख्सियत की तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत और सेहतमंद रखे और वो हमारे साथ यूं रहें। और अब मैं तकरीब के इख्तिताम पर आज की तकरीब के सदर गिरामी कर अपने बहुत मोहतरम उर्दू के बहुत मुमताज़ फनकार मुहक्किक और दानिश्वर मैं उनका इंतहाई ममनून एहसान हूँ कि मलिक साहब इश्ताक की मोहब्बत में और रब की मोहब्बत में अपनी नाज़ादी ज़बान के बावजूद माशाल्लाह अभी वैसे तो वो बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे उससे तशरीफ है। मैं उनसे तलाश करूँगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। बिलादरे अजीज़ व मुकर्रम इफ्तिखार आरिफ साहब और इंतहाई मोहतरम इफ्तिखार साहब और मेरे अजीज़ दोस्त इशफाक हाज़िरीन किराम, शायरी की बात बहुत हो गई और फिर मेरी हैसियत क्या है शायरी पे गुफ्तगू करूँ इफ्तिखार आरिफ के बाद। तो एक ऐसी बात कि जिसका कभी जिक्र नहीं होता, तहसीन नहीं की जाती, आज मैं बहुत इख्तिसार के साथ वो बयान करता हूँ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को एक फौजी डिक्टेटर ने इक़्तिदार की मस्तद से उतारा और ख़ुद जा बैठा, तो उसके बाद मुल्क के अंदर सोचने समझने लिखने पढ़ने वाले लोगों पे जो मुसीबत नाज़िल हुई, ख़ास तौर पे अदीबों पे, शायरों पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोगों पे, कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने खुद ही अहमद फराज की तरह, फैज़ साहब की तरह जिलावतनी इख्तियार की, कुछ ऐसे थे जिन्हें बसों में और गाड़ियों में बिठा के फौजी डिक्टेटरशिप ने मुल्क से बाहर फेंक दिया। अब इसका नुकसान तो जो हुआ हमारी तारीख में बेहतर उसका बयान मौजूद है, लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि उर्दू को दो नई बस्तियां मिल गई, एक इंग्लैंड, दूसरी कनाडा। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि ये दोनों जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, ये हैं कि जिन्होंने उर्दू को वहाँ की ज़बान बढ़ाया। कहाँ की? कनाडा की और इंग्लैंड की। उर्दू मरकज़ लंदन और इनका इदारा जिसकी अभी तारीफ हो तोसी हुई है हम भाईजान की तरफ से, ये दोनों इदारे ऐसे इदारे थे कि जिला वतन शायर और अदीब समझते थे कि ये उनके घर हैं, उन परिंदगान के नशेमंद हैं। तो ये दो इदारे, एक जो इशफाक ने काम किया था और एक जिसके रूह रमा अपना इफ्तिखार आरिफ साहब थे। फिर ख़ुद मैं जब भी फैज़ और फराज से कहीं मिला तो या उर्दू मरकज़ में या इसके घर में, और घर में भी यही कि किचन में बैठ के खाना खाते थे हम, और इतनी अपनाइयत थी और इस जोश व जज्बा के साथ उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की और पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त की नुमाइंदगी भी की, तरवीज भी की, इशात भी की।
یہ دو مراکز جو ہیں ان کی تحسین نہیں ہوئی ہمارے یہاں، اور ابھی تک کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سب سے زیادہ قصوروار ہوں کہ میں وہ ایک حقیر آدمی ہوں کہ جنہوں نے ان دونوں اداروں سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا۔ تو اب آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان دونوں اداروں کے بارے میں مختصر سی تحریریں لکھوں گا تاکہ ہماری اس زمانے کی جو تاریخ ہے، وہ جو بڑا دردناک زمانہ تھا، بڑا نازک زمانہ تھا، کہ جب زبان پہ بھی پابندیاں تھیں اور عمل پہ بھی پابندیاں تھیں، صرف ملائیت کی ترویج ہوتی تھی یا آمریت کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو ایسے میں پاکستان میں بسنے والے جو تھے وہ بھی دیکھتے تھے اردو مرکز لندن کی طرف اور ان کے کینیڈا کے اس ادارے کی طرف۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہ اعتراف کروں گا کہ آج یہاں آ کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے یہاں بھی بہت کچھ سیکھا، وہاں بیٹھ کے جو چائے کا ٹیبل تھا اس پہ بھی بڑی عمدہ گفتگو ہوئی۔ تو یہ ادارہ واقعتاً اردو کا لسانی ادبی ہی نہیں ثقافتی مرکز ہے۔ اللہ اسے آباد رکھے۔ بہت بہت صدر گرامی قدر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے انہی اظہار کے ساتھ ہی میں صرف اشفاق کا ایک شعر سنا کر تقریب کا اختتام کروں گا کہ میں ابھی سیر جہاں بینی میں گم ہوں اشفاق، آسمان دیکھ رہا ہے ابھی رستہ میرا، دلوں کو درد کی تہذیب سے آباد رکھتی ہے، محبت میں کسی کو کوئی خمیازہ نہیں ہوتا۔ آپ کو تشراوی کا بہت شکریہ، بہت بہت